الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ واجب الاحترام پیر طریقت و شریعت خادم الفقراء حضرت علامہ مولانا سید خورشید علی اشرفی جیلانی، اور واجب الاحترام صدر ذی وقار حضرت بابا دیوان شبیر احمد شاہ صاحب پاک پتن شریف، اور محترم المقام صاحب آستانہ جناب خادم الفقراء بابا محمد خورشید اللہ اشرفی جیلانی صاحب خلیفہ اول، اور محترم صاحبزادہ نثار احمد فخر چشتی نظامی صاحب، اور سامعین محترم، یہ آستانہ عالیہ ارشادیہ اشرفیہ چشتیہ نظامیہ پر آج محفل سما جو ہے یہ عرس پاک کی تقریب ہے۔ کل رات کسی مقام پر محفل میلاد کا انعقاد تھا، اور آج اسی مقام پر محفل سما کا انعقاد ہو رہا ہے، اس لیے کہ چشتیہ اور نظامیہ سلسلہ میں سما کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اپنے مقام سے، میلاد کی اولیت اپنے مقام سے۔ بہرحال یہ عرس ہے واجب الاحترام حضرت قبلہ میر سید عہد الدین صاحب اشرف جہانگیر سمنانی طارق السلطنت قدس العزیز، یہ 27واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ یہ طارق السلطنت قدس سرہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی تاریخ سے تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ وہ شہنشاہ ولایت ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی بادشاہت کو ترک کر دیا اور روحانیت کی شہنشاہیت کو اختیار کیا، اس لیے کہ جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے وہ کائنات ارض و سما کا امیر ہوتا ہے، شہنشاہ ہوتا ہے۔ اور یہ واجب الاحترام حضرت سید عہد الدین اشرف جہانگیر اس سلسلہ کے ساتھ باقی تمام تسلسل جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ نام ہی ایسا پیارا ہے، حضرت میر سید عہد الدین اشرف جہانگیر۔ جہاں تک میرے اپنے ذہن کا تعلق ہے، میرا ذہن بالکل خالی تھا، لیکن میں واجب الاحترام جناب صاحبزادہ نثار احمد فخر چشتی نظامی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے شہنشاہ تصوف واجب الاحترام حضرت بابا دیوان شبیر احمد شاہ صاحب پاک پتن شریف والے، ان کے والد گرامی بھی ہیں مرشد اکبر جی ہیں، ان کی ایک کتاب عین ذات حق کا مطالعہ کرنے کی مجھے سعادت سے ہمکنار کیا، اور میں نے اس کتاب کے اوراق پلٹ کے دیکھے، بس ان کے اوراق پلٹنے کی دیر تھی کہ میرے ذہن کے اوراق پلٹ گئے۔ اب ان کی یہ کتاب عین ذات حق کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر میں اس محفل کا آغاز کروں گا تو اس طرح کروں گا کہ حضرات والا شان، آج اگر بات ہے تو فلسفہ البیرونی کی بات ہے، اگر آج بات ہے تو پھر نقطہ عشق کے نقطہ ارزونی کی بات ہے، اور اگر یہ بات ہے تو پھر پارسان محبت کے پیرونی کی بات ہے، یا پھر اگر بات ہے تو کسی حسن ماورا کے حسن بو کلمونی کی بات ہے، یا یوں سمجھیے کہ فقہ کے ایک لطیف ترین نقطہ قانونی کی بات ہے، یا پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ہم عوام کے یہ ڈی ٹائپ قانونی کی بات ہے۔ اور پھر اس محفل میں ذوق کی بات ہے، کسی گوشے میں شوق کی بات ہے، اجتماع ہے تو ذوق در ذوق ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ چوک بھی صدیق چوک ہے۔ اور پھر اس صدیق چوک میں ڈی ٹائپ کالونی میں حسن انصرامیہ کی بات ہے، یا یوں سمجھیے کہ نقطہ بہرامیہ کی بات ہے، یا یوں سمجھیے کہ آج کسی نقطہ پیغامیہ کی بات ہے، یا پھر یوں کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ آج جس آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی بات ہے۔ اس آستانہ عالیہ کا آغاز ارشاد سے ہوتا ہے، اور یہ عین ذات حق کے مطالعے نے مجھ سے بات واضح کر دی کہ سب سے پہلے اگر ارشاد ہوا تو ارشاد ربانی ہوا۔ وہ کس طرح ہوا یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، اہل تصوف جانتے ہیں، اور جب وہ ارشاد اپنی تکمیل کو پہنچا تو پھر اس ارشاد کی تکمیل کے لیے سلسلہ اشرف المخلوقات کا سلسلہ فارغ وجود میں آیا،
اس طرح سلسلہ ارشادیہ اپنا سفر طے کرتا ہوا مقام اشرفیہ تک پہنچا، اور جب مقام اشرفیہ تک پہنچا تو پھر اس اشرف کو کسی صاحب مشرف کے سپرد کرنا بڑا ضروری تھا، جو بیک وقت صاحب علم بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، صاحب نظر بھی ہو، اہل خبر بھی ہو، اہل دل بھی ہو، اہل نظر بھی ہو۔ تو پھر یہ نظر جو ہے یہ خاندان چشت تک پہنچی ہوئی سلسلہ چشتیہ میں ڈھل گئی، اور اس کے بعد سلسلہ چشتیہ کے بعد پھر یہ زلف ماورا کی زلف کو سلجھانے کے لیے نظم دوتا کو سلجھانے والے سلسلہ نظامیہ سے منسلک ہو کر اس طرح یہ آستان عالیہ ارشادیہ اشرفیہ چشتیہ اور نظامیہ ہمارے وجود میں آیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہے۔ جہاں تک خورشید علی کا تعلق ہے، اب یہ علی کا خورشید ہے، اور خورشید اللہ جو ہے اپنے مقام پہ اگر آدمی والی سرکار موجود ہوتے تو کچھ بیان کرتا۔ اللہ کے خورشید کی بات یہ ہے کہ وہ احدیت اور احدیت کا سفر طے کرتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک خورشید علی کا تعلق ہے، اگر خورشید سامنا کر لینا علی کا تو پھر خورشید اپنی مرضی کے مطابق سفر نہیں طے کرتا، بلکہ جس آغوش میں ہوتا ہے علی کی خاطر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ خورشید علی کی عظمت جو ہے یہ سب سے اولا و اعلیٰ ہے۔ بہرحال اس آستان عالیہ کو خدا شاد و آباد رکھے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آج میں شہنشاہ تصوف واجب الاحترام حضرت بابا دیوان شبیر احمد شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ چند جملات کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کی کتاب پڑھنے کے بعد یہ حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو کچھ میں نے جس انداز میں کہہ دیا ہے یہ انہیں کی تعلیف لطیف ذات عین حق کا ہی کرشمہ اور کرامت ہے۔ میں ایک بار پھر ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب میں آپ تمام حضرات کو محفل سما کی دعوت دیتا ہوں۔ محفل سما ہم چشتیہ نظامیہ سلسلہ میں یہ کسی کھیل تماشا کا نام نہیں، نہ یہ ذہنی عیاشی کا نام ہے، نہ یہ محض سر کا راج ہے۔ یہاں سر کے ساتھ سر کو بڑا دخل ہوتا ہے، یعنی سر اگر بلند ہوتی ہے تو اس کے پس منظر میں ایک سر ہوتا ہے، اور وہ سر کلام کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ صاحب سر اس سر کو بیان کرتے ہیں، اور سننے والے کے سر جو ہیں وہ دھننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس محفل سما میں تمام حضرات جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں، صرف اس تقدس کو مروج خاطر رکھیں جس کا تقدس محفل سما کے ساتھ مختص ہو چکا ہے۔ اب میں یہ تو ہدایت نہیں کر سکتا کہ جتنے سر ننگے ہیں وہ ڈھانپ لیے جائیں، کیونکہ عبادت بھی ہو جاتی ہے، ریاضت بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں گزارش کروں گا کہ ادب کو اور علم کو پیش نظر رکھا جائے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اس محفل سماعت کو سماعت فرمایا جائے۔ ہمارے معروف قوال آپ انہیں جانتے ہیں، آپ کے پیش نظر ہیں، واجب الاحترام جناب صوفی خادم حسین، جناب صفدر علی قوال، یوسف جاوید غنچہ پارٹی، یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے معروف آرٹسٹ ہیں، ہمارے علامہ اقبال کالونی کے رہنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غنچہ خواجگان کہلاتی ہے۔ جب حضرت خواجگان کا ذکر کرتے ہیں تو ایک گلستان کھلا دیتے ہیں، کلیاں اس میں چٹک جاتی ہیں، اور کلیاں بعض دفعہ محبت کی حدود میں آ کے پھر غنچہ بن جاتی ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی گلستان کھلے گا، کبھی کلیاں چٹکیں گی، اور کبھی غنچے اپنے مقام پہ مسکرائیں گے۔ اس طرح محفل سما کا آغاز حسن سما کے ساتھ ہوگا۔ اب میں غنچہ پارٹی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ طبلے کی تھاپ اور ہارمونیم کے لئے کے ساتھ اپنے لہریہ کا آغاز کریں، اور اس کے بعد بہادر خواجگان نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ شکریہ۔ مشتاق